نہیں ابھی نہیں، میں نے تو اٹھائے جانے تک مہلت مانگی تھی، تو نے مانگا تھا مگر دی اللہ نے وہی جو اس نے چاہا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کچھ سوالات صرف ذہن کو نہیں ہلاتے، انسان کے اندر کا سکون بھی چھین لیتے۔ آج کا سوال بھی ایسے ہی ہے۔ شیطان ابلیس جسے مہلت ملی، آخر اس کی روح کیسے قبض کی جائے گی؟ وہ جس نے صدیوں تک انسان کو یہ کہہ کر بہکایا کہ ابھی وقت ہے، اس کے لیے بھی ایک گھڑی لکھی جا چکی ہے، ایک مقرر گھڑی۔ سوال ہے کہ شیطان کیسے مرے گا، اس کو موت کیسے آئے گی؟ یہ سننے کے لیے پہلے ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مگر جواب آیا، تجھے مہلت دی گئی مگر وقت معلوم تک۔ یعنی ابلیس اپنی مرضی سے نہیں جی رہا، اللہ کے حکم سے جی رہا ہے۔ اسلام افسانہ نہیں بناتا، اصول بتاتا ہے، اور قبض روح کا اصول قرآن پاک میں صاف ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ ہی جانوں کو جاگتے ہوئے اور نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ اور پھر واضح کیا، کہہ دیجئے تمہاری روح فرشتہ موت قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی حکم اللہ کا اور روح فرشتہ قبض کرے گا۔ قانون عام، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جان، اس میں جنات بھی شامل ہیں اور ابلیس بھی۔ ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ یہی تھا کہ وہ سمجھا میں بچ جاؤں گا، میں ٹل جاؤں گا، میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے انہیں بلایا، وہ آئے، میں نے راستے سجائے، وہ چلے، میں نے ان کے گناہوں کو خوبصورت بنایا، وہ خوش ہوئے۔ لیکن پھر وہ دن آتا ہے جب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس وقت شیطان اپنے پیروکاروں سے خود کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی وعدہ کیا، مگر میں نے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے تو بس تمہیں بلایا اور تم نے مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو۔ یہ جملے ابلیس کی سب سے بڑی شکست ہے۔ میں نے صرف بلایا تھا، پھر وہ کیوں آئے؟ میں نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا، ہاتھ پکڑ کر ان کو نہیں لایا۔ قرآن نے ابلیس کی مہلت کی آخری حد بھی بتا دی، وقت معلوم۔ یہ وقت کیا ہے؟ قرآن نے اس کی دقیق تاریخ نہیں بتائی، کیونکہ اصل مقصد تاریخ نہیں، سبق ہے۔ ابلیس کی زندگی بھی حد میں ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ سمجھتا رہا کہ میں بچ جاؤں گا، مگر وہ بھی فانی ہے۔ فرشتہ موت، وہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ کسی سے نفرت کی بنیاد پر نہیں آتا، وہ حکم الہی پر آتا ہے۔ ابلیس، تیری مہلت پوری ہو گئی ہے۔ یہ وہی لمحہ ہے، وقت معلوم نہیں، ابھی نہیں۔ میں نے تو اٹھائے جانے تک مہلت مانگی تھی، اور یہی وہ مقام جہاں قرآن کا فرق کھلتا ہے۔ ابلیس نے قیامت تک مانگا، مگر اللہ عز و جل نے فرمایا، وقت معلوم تک تو نے مانگا تھا مگر دی۔ اللہ نے وہی دیا جو اس نے چاہا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تو بھی چکھ۔ یہ انجام کسی افسانے کی طرح نہیں، ایک قانون کی طرح ہے۔ جو سجدے سے بھاگا، آخر
حکم کے سامنے ٹوٹ گیا۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان انسان کو جبراً گناہ کراتا ہے، مگر قرآن پاک نے اس کی حد بتا دی۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، یعنی شیطان کا ہتھیار وسوسہ ہے، جبر نہیں ہے۔ بس ایک قدم، صرف ایک نظر، صرف ایک بار، پھر دیکھنا عادت بن جائے گی۔ اب سوال یہ، جب شیطان اتنے قریب ہے تو بچاؤ کیسے؟ یہاں اسلام ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ دیتا ہے۔ اذان صرف آواز نہیں، یہ اعلان ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ آیت الکرسی صحیح بخاری میں واقع ہے کہ صدقے کی حفاظت کے دوران شیطان نے بتایا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہوگا اور شیطان قریب بھی نہیں آئے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ ہاں، آیت الکرسی یہ وہ دیوار ہے جسے میں پار نہیں کر سکتا۔ شیطان کی روح کیسے قبض ہوگی؟ اللہ کے حکم سے فرشتہ موت وقت معلوم پر اس کی روح کو قبض کرے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو شیطان کو بھی موت آ جائے گی اور 40 سال تک شیطان مرا رہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ وہ ساری مخلوق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مگر اصل سوال یہ ہے، ہم اپنی روح کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جس دن فیصلہ ہو گیا، ابلیس کہے گا، میں نے تو بس بلایا تھا، تم آئے کیوں؟ وقت معلوم اس کا بھی آئے گا اور ہمارا بھی۔ فرق صرف یہ ہے، ہم آج کس کی سنتے ہیں، رب کی یا وسوسے کی؟